الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فالحمد لله رب العالمين منبر نور پہ تشریف فرما علماء کرام و عمائدین ملت، خصوصاً عزیز گرامی وقار حضرت علامہ و مولانا عبید الرحمن عبید رضا قادری مدد اللہ العلی اور نقیب اجلاس مولانا محمد اظہار عالم صاحب و دیگر علماء کرام، شاعر سیمانچل محمد محسن نواز محسن، تھوڑی دیر سنیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اگر آپ جگر تھام کے سنتے ہیں تو ہم جگر کھول کے بولتے ہیں۔ سننا اس ارادے سے ہے، پہلے سن لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں اس ارادے سے سنو کہ اس پہ میں عمل کروں گا۔ اگر آپ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم حدیث رسول سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ عمل کی راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنتیں آسان ہو جائیں گی، فرض آسان ہو جائے گا، واجبات آسان ہو جائیں گے، شرط یہ ہے کہ محبوب کی باتوں کو محبت سے سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یہ عبید رضا کی محبت ہے کہ ہم آ گئے، ورنہ اتنے پروگرام، اتنے جلسے، 45 دن میں 55 جلسے ہو گئے۔ علاقہ چھوڑا نہیں ہم کو اور مرنے تک چھوڑے گا نہیں۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ کلام ربانی ہے، اللہ کا کلام ہے، بولنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سنانے کے لیے جبرائیل کی زبان چاہیے اور سننے کے لیے مصطفیٰ کے کان چاہیے۔ مگر شکر ادا کرو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہماری زبان بول رہی ہے، تمہارے کان سن رہے ہیں، اس میں نہ ہمارا کمال ہے نہ تمہارا کمال ہے، یہ کمال پیارے مصطفیٰ کے جمال کا ہے۔
پیارے نبی کا ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی تمام ہیبتوں کو اپنے سینے میں سمیٹ کر جمال قرآنی کو ہم میں تقسیم کر دیا ہے، ورنہ یہ قرآن پہاڑوں کو اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتے۔ ارے پہاڑ جس کی ہیبت کو برداشت نہ کرے، ایک بچہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ مگر مصطفیٰ کے سینے نے ہیبتوں کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اے میرے امتیوں، اب تم پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، قرآن یاد کے لیے بھی آسان ہے، عمل کے لیے بھی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو تحصیل حاصل ہے، استعلام عمل ہے۔ ایمان والا جب ہے تو پھر ایمان کیسے لاویں؟ اللہ نے جب ایمان والا کہہ دیا تو پھر ایمان لانے کی دعوت کیسے دی؟ مسلمانوں مطلب یہ ہوتا ہے، اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کا شوق بلند کرو، اپنے ایمان کا معیار بلند کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ مسلمانوں اللہ فرماتا ہے اپنے ایمان کو قدم قدم پہ بچانا ہے۔ تمہارے ایمان کے لٹیرے تمہارے قدم قدم پہ ہیں، تمہارے پیچھے پڑے ہیں۔ مسلمانوں نہ کفر کی شکل میں ایمان کا لٹیرا موجود ہے، یہودیت کی شکل میں ایمان کا لٹیرا موجود ہے، نصرانیت کی شکل میں ایمان کا لٹیرا موجود ہے۔ ارے کلمہ توحید پڑھ کر کے نہ آتے ہیں، نجدیت کی شکل میں ایمان کا لٹیرا موجود ہے، وہابیت کی شکل میں ایمان کا لٹیرا موجود ہے۔ تم اپنے گھر میں آپسی کردار سے اپنے ایمان کی حلاوتوں کو کھو جاتے ہو، یہاں پر لٹیرا موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تمام لٹیروں سے بچو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ جو ایمان کی حفاظت کرتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ آؤ بچے گا کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کو بچانا ہے نا بھئی، ایمان مدار نجات ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب ضائع اور برباد ہے۔ مسلمانوں تم مسلمان ہو، مومن ہو۔ میں اکثر بولا کرتا ہوں ہمارے علاقے میں لوگ یا تو گورو کی بنیاد پر مسلمان ہیں یا جورو کی بنیاد پر مسلمان ہیں، عمل کی بنیاد پر مسلمان نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یا تو گورو کھانے کے لیے مسلمان بنے ہیں یا شادی کرنے کے لیے مسلمان بنے ہیں۔ کوئی کافر تمہیں بیٹی نہیں دے گا، کوئی عیسائی تمہیں بیٹی نہیں دے گا، مجبوراً مسلمان بنے پھرتے ہو۔ مگر مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الایمان ذی شعب افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ ارے دیوانے بول، ذرا جھوم کے بول سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ایمان کے کئی شعبے ہیں مگر افضل شعبہ یہ ہے، اعلیٰ ترین شعبہ یہ ہے۔ میرے جانے پہچانے علماء جانتے ہیں کہ میں صرف حدیثیں بولتا ہوں، قصہ کہانی والی تقریر نہیں کرتا۔ آپ حدیثیں سنتے چلے جائیں اور اپنے دل کے ایمان کو تازہ کرتے چلے جائیں۔ ایمان کا افضل ترین شعبہ یہ ہے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جائیں۔ لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھتے رہنا ہے، اس کا اقرار کرتے رہنا ہے، اس کی تصدیق کرتے رہنا ہے۔ مگر مسلمانوں بڑی حیرت کی بات ہے، ہمارے علاقے میں اکثر لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے بھائی بولو، گنے چنے لوگوں کو کلمہ آتا ہے، اکثروں کو نہیں آتا ہے، خصوصاً میری ماں اور بہنوں کو، ہماری خواتین کو، ہماری عورتوں کو کلمہ سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو پڑھنا نہیں ہے، ان کو کبھی گنگنانا نہیں ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل فی الجنہ۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بول سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہے، اس کی تصدیق کرتے رہے، اس کا اقرار زبان سے کرتے رہے، اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ مسلمانوں مردوں کو بھی جنت میں جانا ہے، عورتوں کو بھی جنت میں جانا ہے، بچوں کو بھی جنت میں جانا ہے، بوڑھوں کو بھی جنت میں جانا ہے۔ مطلب یہ ہے عورتوں کو بھی کلمہ پڑھنا ہے، مردوں کو بھی کلمہ پڑھنا ہے، بچوں کو بھی پڑھنا ہے اور بوڑھوں کو بھی پڑھنا ہے، جوانوں کو بھی کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ ایسا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایسا کلمہ ہے، تم یہاں پڑھتے ہو تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ایک مسلمان نے پڑھا ہے تم بھی پڑھ ڈالو، یہ بھی جنتی ہو جائے، تم بھی صاحب اعلیٰ ہو جاؤ۔ مسلمانوں اس لیے کلمہ پڑھنا ہے، مگر ہمارے علاقے میں لوگ کلمہ پڑھنا نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ ان جاہل ماؤں کی کوکھوں نے بڑے بڑے عالم پیدا کیے، بڑے بڑے مفتی پیدا کیے۔ ہمارا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، ہمارا علاقہ بڑا اچھا علاقہ ہے۔ اتنے بڑے علماء کسی زمین میں پیدا نہیں ہوئے ہیں جتنے بڑے علماء ہمارے اس بنگال کی سرزمین پہ پیدا ہوئے۔ مگر میں اکثر کہتا ہوں ہمارا علاقہ مردم خیز بھی ہے، ہمارا علاقہ مردم خور بھی ہے۔ آپ نے انسان پیدا کیے ہیں، آپ نے مفکر پیدا کیے ہیں، آپ نے مدبر پیدا کیے ہیں، آپ نے عالم و فاضل و مفتی پیدا کیے ہیں، مگر مفتیوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ علاقے نے غیروں کو جانا، اپنوں کو بھلا دیا ہے، غیروں پہ قربانی کر، غیروں پہ اپنی دولتوں کو نشاور کر دیا اور اپنوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ علاقے والوں سمجھنا ہوگا، تمہاری آغوش میں پلنے والا بچہ بمبئی میں، حیدرآباد میں، دلی میں ایک انقلاب لے کر کے آتا ہے، مگر تم ہو کہ ان کی صورت پہچاننا نہیں چاہتے، ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ آؤ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کے علماء کی عزت کرو، گویا میری عزت ہو جائے گی۔ مسلمانوں آؤ، اپنے ایمان کو بچانا ہے تو روزانہ آپ کو کلمہ پڑھتے رہنا ہے، پڑھنا ہے نا بھائی۔ ہل جوتنے کے لیے جاتے ہو گھر سے کلمہ پڑھ کے نکلو، جاتے ہو کھیت میں گھر سے تم کلمہ پڑھ کے نکلو۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر سے جو کلمہ پڑھ کے نکلے گا لا الہ الا اللہ اتنا پڑھنا ہے، گھر واپس آنے کے بعد وہ محمد الرسول اللہ بولے، اس بیچ میں جتنے کام ہوں گے وہ سارے کام عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ اگر جائز ہیں تو ناجائز کام داخل نہیں ہے، حرام کام داخل نہیں ہے۔ تم محنت کر رہے ہو، تمہاری محنت کو عبادت کیسے تصور کیا جائے؟ تم تکلیفیں اٹھا رہے ہو، ان تکلیفوں کو عبادت کیسے بنا دیا جائے؟ اللہ
के रसूल ने बना दी कि कलेमा पढ़ते रहो, तुम्हारा अमल इबादत बन जाएगा, तुम्हारी मेहनत इबादत बन जाएगी, तुम्हारी तमाम तर दियानतदारियां दुनियादारियां इबादत बन जाएंगी। जो कलेमा पढ़ता है वो यहाँ भी आबाद होता है और वहाँ भी आबाद होता है। इसलिए कलेमा पढ़ना होगा, वरना हम अक्सर एक निकाह में गए, बेचारे बड़े जाहिल, पढ़ा लिखा नहीं, हमने सोचा चलो निकाह करने से पहले कम से कम इनको कलेमा पढ़ा देते हैं, पक्का मुसलमान बना देते हैं। माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, अल्लाह जिंदा रखे। अल्लाह तरक्की दे इस बच्चे को, माशाअल्लाह, आमीन। अब बताओ, कलेमा पढ़ना है, निकाह में गए, मुसलमान बनाना है, कलेमा पढ़ाना है। हमने कहा पढ़ बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह जल्दी जल्दी में, तो उसने पढ़ना नहीं आया, वो बोला ये हिला 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 हैं। मतलब या इलाही ये क्या हो रहा है? तुमने ज़िंदगी में कभी कलेमा नहीं पढ़ा है, तुमने कभी ना मुसलमान होने का सबूत नहीं पेश किया है। मुसलमानों, जब सोसाइटी ऐसी रहेगी, जब मुआशरा इस तबाही का शिकार रहेगा तो हाल क्या होगा? मुसलमानों, तुम मुसलमान हो, अपने कलेमा को भूलना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि अफजल तरीन शोबा ईमान का कलेमा पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विरद कर लेना है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी माओ, तुमने बच्चे पैदा किए, आलिम पैदा किए, हाफिज कुरान पैदा किए, कल क़यामत के दिन बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम्हारा बेटा आलिम है, तुमको कलेमा पढ़ना नहीं आता है, तो अपने बच्चे को बोलो बेटा मैंने तुझे हाफिज बनाया है, बेटा मैंने तुझे आलिम बनाया है, मुझे कम से कम कलेमा तो सिखा दे। पहला कलेमा सिखा दे, दूसरा कलेमा सिखा दे। अगर तुमने अपने बच्चे से कलेमा सीख ली तो बच्चा भी जन्नती और माँ भी जन्नती बन जाएगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने से गुजर रहे हैं, एक गली से जा रहे हैं, एक माँ अपने बेटे को कलेमा पढ़ा रही है, ए बेटा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे मुस्तफ़ा दरवाजे पे रुक जाते हैं, सहाबा रुक जाते हैं, अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने पूछा ए मेरे नबी क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं देखो माँ ने बच्चे को कलेमा पढ़ाया है, जिब्राइल रहमत की सौगात लेकर आए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कलेमा पढ़े न पढ़ाने वाली माँ भी जन्नती है और पढ़ने वाला बेटा भी जन्नती है। मुसलमानों तुम भी पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ाने वाला भी जन्नती हो जाएगा और पढ़ने वाला जब भी जन्नती बन जाएगा। पढ़ेंगे ना भाई कलेमा? क्योंकि मैं तकरीरें बेचता नहीं हूँ, आपको उछाल के नहीं जाना है, आपको कुछ दे के जाना है। मुकर्रिर वक्त का जामिन होता है। आपने 2 घंटे दिए हैं, 1 घंटे दिए हैं अल्लाह का कलाम सुनने के लिए, रसूलुल्लाह का पैगाम सुनने के लिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा अवाम ने 2 घंटे दिए थे, तुमने क्या दिया था? मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम सीख जाओ, जान जाओ तो जवाब देना आएगा। या इलाही मैंने तेरा कलेमा सिखाया है, मैंने तेरी बातें बताई हैं। आपसे पूछेगा तुम मुफ्ती जाकिर हुसैन ने 2 घंटे दिए, तुमने क्या सीखा? जवाब नहीं दे पाओगे। तुम अमल के इरादे से सुनो, अमल भी करो तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह के रूबरू तुम भी सुरखरू हो जाओगे, मैं भी सुरखरू हो जाऊंगा। मुसलमानों, हर चीज का हिसाब देना है। आओ प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं ईमान का आला शोबा कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। और अदना शोबा क्या है? सबसे कमतर शोबा क्या है? सरकार फरमाते हैं प्यारे नबी की हदीस पाक है इमातुल अज़ा अनित तरीक़। सुभान अल्लाह।
ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ, فضاؤں میں لہراؤ, بولو سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کم ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آدمی راستوں سے گندگی کو ہٹا دے, گندی چیزوں کو ہٹا دے, تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے. آنے جانے والے لوگوں کے لیے اگر کوئی چیز تکلیف کا سامان بن رہی ہے, اگر تکلیف کا سبب بن رہی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ چیز ہٹا دو, تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا, تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. آپ کو غور سے سننا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ نے گھر سے نوازا ہے, اللہ نے دولت دی ہے, اللہ نے ہم کو ہر طرح کی راحتیں عطا فرمائی ہیں. آپ کے دروازے کے سامنے سے ایک راستہ گزرتا ہے, آنے جانے والے گزر رہے ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ان کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. تمہارے گھر میں تم پھر رہے ہو, تمہاری بیوی پھر رہی ہے, تمہارے بچے پھر رہے ہیں, کوئی ایسا سامان نہ ہو بیوی کے پیروں کو لگے ٹھوکر اور وہ گر جائے, اس کا سر پھوٹ جائے, بچہ گر جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو, یہ ایمان کا ادنا شعبہ ہے. اگر تم مومن ہو تو تمہارا راستہ بھی صاف ہونا چاہیے, تمہارا گھر بھی صاف ہونا چاہیے, تمہارا بستر بھی صاف ہونا چاہیے, تمہارا بدن بھی صاف ہونا چاہیے, کپڑا بھی صاف ہونا چاہیے, کیونکہ تم یہاں صاف رہو گے تو اللہ محشر میں گناہوں سے پاک کر دے گا. مسلمانوں, صفائی ضروری ہے نا بھائی. راستے سے گندی چیزوں کو ہٹا دو, تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو. مگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقے میں راہوں پہ گائیں باندھ دیں گے, تکلیف کھڑی کریں گے آنے جانے والوں کے لیے, اور دیگر ساز و سامان. روڈ کو اپنے باپ کی جاگیر نہیں سمجھنا ہے. اسلام سبق دیتا ہے, اسلام سکھاتا ہے کہ راستوں کو آنے جانے والوں کے لیے صاف رکھنا ہے. اپنے گھر کے سامنے راستہ ہے, صفائی رکھو. جانتے ہو آج بڑے مولانا حضور رفیق ملت علامہ نور الدین احمد نوری کو لوگ اس لیے پہچانتے ہیں, اگر وہ گھر میں ہے تو روڈ صاف ہوگی, اگر گھر میں نہیں ہے تو روڈ گندا ہے. لوگ اگر صاف دیکھتے ہیں سڑک کو تو سمجھ جاتے ہیں حضرت گھر میں موجود ہیں, اگر کچرا پڑا رہتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں بڑے مولانا موجود نہیں ہیں. ان کی پہچان صفائی ہے. ہم نے پوچھا آپ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو کیوں لگاتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں میرے نبی لگاتے تھے, میں بھی لگاتا ہوں, وہ میرے آقا ہیں, میں ان کا دیوانہ ہوں. مسلمان, صاف صفائی رکھنی ہے, آپ کے بدن کو بھی صاف رکھنا ہے, اچھا کپڑا پہننا ہے, اچھا کھانا پینا ہے, اچھا رہنا سہنا ہے. مسلمان کا ہر کام اگر اچھا ہو تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے, وہ کام اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے, محبوب کی خوشنودی کا سبب بن جاتا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. آؤ مسلمان ہو تو تم سے کسی مومن کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اچھا مسلمان بننا ہے کہ نہیں بولو, یا بٹے باز کا بٹے باز بنے رہنا ہے؟ کبھی نہیں بدلو گے. ایک دور تھا جب پیٹ بھوکا تھا, پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم نے دور دیکھے ہیں. بڑا تنگی کا دور, بڑا مشکل کا دور تھا. وہ آدھی بستی بھوکی سو جاتی تھی, آدھے لوگوں میں کھانا ہوتا تھا. کیا غلط بول رہا ہوں؟ بولو بھائی, حق ہے نا. پیٹ کے چکر میں لوگوں نے گناہ کیے, پیٹ کے چکر میں لوگوں نے چوریاں کی, پیٹ کے چکر میں لوگوں نے قانون کو توڑا, لوگوں نے جرم کو اختیار کیا, ہر طرح کی قانونی بالادستی اختیار کر لی. مگر رب نے رحم فرمایا, تمہارا پیٹ بھرا ہے. 1 بیگھہ زمین میں 5 من دھان نہیں ہوتا تھا, آج اسی بیگھہ زمین میں 40 من دھان دے رہا ہے. اللہ نے ترقی دی ہے, اللہ نے تمہاری شکم پروری کی ہے. وہ رزاق ہے, اپنا فریضہ نبھاتا ہے, اپنا فریضہ نبھاتا ہے. تم مرزوق ہو, اپنا فریضہ نبھاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس دینے پر شکریہ ادا کرو. جتنا شکر گزار
اتنا زیادہ عطا فرما دے گا۔ مسلمانوں شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پہلے پیٹ بھوکا تھا، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، اللہ نے کھانا وافر مقدار میں دیا، آج ہم بریانی کھا رہے ہیں، آج ہم نت نئے قسم کے ڈشز تیار کرتے ہیں پہننے کے لیے، ہمارے بدن میں کپڑا نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں لوگ لنگوٹیا پہنتے تھے کہ نہیں بھائی؟ مردانے صرف اپنے اعضائے رئیسہ کو چھپاتے تھے، مگر بولنے کو ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کے گھر میں کپڑا نہیں ہے تو پہنے گا کیسے؟ آج اللہ نے ساری حدیں پار کر دی دینے کی، اتنے کپڑے ہیں، غریب سے غریب کے گھر میں الماریاں بھری ہیں کہ نہیں بولو؟ اس کے باوجود بھی تم بے پردہ رہتے ہو، اس کے باوجود بھی تم پردہ نہیں کرتے۔ ہمارے مسلمان گمچھا پہننے کے بہانے یا لنگی کو کاچھا مارنے کے بہانے مرد اپنی عورت کو دکھا دیتا ہے، کتنا گنہگار ہوگا۔ ایک مسئلہ سنو، ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، چاہے تم گھر میں رہو تب بھی فرض ہے، میدان میں رہو تب بھی فرض ہے، کھیت میں رہو تب بھی فرض ہے، محنت میں رہو تب بھی فرض ہے، بازار میں رہو تب بھی فرض ہے۔ اگر تھوڑا سا حصہ یہاں سے یہاں تک کا کھل جائے، اللہ فرماتا ہے تم گنہگار ہو جاؤ گے، ایک فرض پر عمل کرنے سے چھوٹ جائے گا۔ مگر مسلمانوں ہم کچھا مارنے کے بہانے سے گھٹنا دکھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے، آدمی لنگی کھولنے لگتا ہے، کچھا کھولنے لگتا ہے، تمہارا پیر آ جائے، تم کچھا مار کے سامنے نہیں جاتے، تمہارا سسر آ جائے، تم کچھا پہن کے سامنے نہیں جاتے، تمہارے گھر میں کوئی لیڈر آ جائے، تم کچھا پہن کر کے سامنے نہیں جاتے، بے غیرتی ہے، وہاں پر حمیت بیدار ہو جاتی ہے، غیرت بیدار ہو جاتی ہے، مگر اسی کچھا کو مار کے تم اپنی بیوی کے سامنے آ جاتے ہو، اپنی بیٹی کے سامنے آ جاتے ہو، اپنے گھر والوں کے سامنے آ جاتے ہو۔ سنو، پردہ صرف باہر والوں کے لیے نہیں ہے، گھر والوں کے لیے بھی ہے۔ اگر وہاں غیرت زندہ ہوتی ہے، یہاں بھی غیرت کو زندہ کرو۔ اگر تم عمل کر گئے، تم بھی گناہوں سے بچ جاؤ گے اور گھر والے بھی گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، اس لیے کچھا اچھا مارنا نہیں ہے، اتنا کم سے کم پردے میں رکھنا ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ہمارے گھر کی خواتین کو دیکھا جائے، ایک مقرر ہے، نام نہیں لوں گا، سورت کی سرزمین پہ میں بھی ہوں، مگر اسے معلوم نہیں کہ میں بنگال کا ہوں، اتر دیناج پور کا ہوں۔ کھانے کی ٹیبل پہ شکایت کر رہا ہے کہ ہم بنگال جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے تو عورتوں کا جمگھٹا جمع ہو جاتا ہے، وہاں کی عورتیں اتنی بے پردہ رہتی ہیں۔ ہنس کے بول رہا ہے، عورتوں کا سینہ دیکھ لو، عورتوں کا پیٹ دیکھ لو، عورتوں کی پیٹھ دیکھ لو، عورتوں کا چہرہ دیکھ لو۔ ہم نے گریبان پکڑی اور کہا، نادان، جس علاقے نے تجھے عزت دیا، جس علاقے نے تجھے پیسہ دیا، جس علاقے نے تجھے شہرت دیا، وہاں کی تہذیب کا مذاق گجرات کی سرزمین پہ اڑاتے ہو۔ مسلمانوں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری ماں، اگر تمہارے پاس پردہ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس پردہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سامنے بھی جانا نہیں ہے کہ ہمارا سر شرم سے جھک جائے، اسی لیے تم کو پردہ کرنا ہے۔ تمہیں اپنی پیٹ کو بھی چھپانا ہے، اپنی پیٹھ کو بھی چھپانا ہے، اپنے سینے کو بھی چھپانا ہے، اپنے بالوں کو بھی چھپانا ہے۔ اگر تم مکمل حجاب میں آ گئے، تمہارا چہرہ صرف دکھے، تمہاری ہتھیلی دکھے، تمہارے پیر دکھیں، اس کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ نہ دکھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں محشر میں ہم کو اللہ تبارک و تعالی میری امت میں ان خواتین کو دکھائے گا جو خواتین پردے دار ہوں گی، جو حجاب میں ہوں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورتوں کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ مسلمانوں، اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنا ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کپڑا سلا کے دے
जिस कपड़े में बदन ढकता हो, जिस कपड़े में पर्दा होता हो, वरना शौहर भी गुनहगार होगा और औरत भी गुनहगार होगी। मेरी माँ कुर्बान जाओ हजरत फातिमा ज़हरा पर, इमाम हुसैन की माँ पर। इरशाद फरमाती हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरी जनाजे की नमाज, मेरा जनाजा रात को उठाना, दिन के उजाले में नहीं। मेरा जनाजा कब उठाना? रात में, रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में, दिन के उजाले में न उठाना। हजरत अली ने पूछा क्या बात है? हजरत फातिमा फरमाती हैं आज तक सूरज ने मेरे चेहरे को नहीं देखा है, मेरे बालों को नहीं देखा है, सूरज की धूप को नसीब नहीं हुआ कि मेरा चेहरा देखा हो, मेरे बालों को देखा हो। मैंने जिंदगी भर पर्दा किया है, जब दफन में लिपटी जाऊंगी तो मेरे बदन का नशे वो फराज नजर आएगा। ए अली, मेरी लाश को रात को उठाना ताकि कपड़ों के बाहर से मेरा नशेद भी नजर ना आए, मेरा फराज भी नजर ना आए। मैं मरूं तो पर्दादार होकर के मरूं, जीऊं तो पर्दादार होकर के मरूं। मुसलमानों, तुम अगर कनीज़े फातिमा हो, मेरी माँ हो, तो फातिमा का पैगाम ये है औरत पर्दादार हो जाए तो अल्लाह रहमतों से उसको माला माल कर देता है। इसलिए पर्दा करना है। हजरत फातिमा ज़हरा की आप कनीज़ हैं। अब तक चल गया सब, मगर अब नहीं चलेगा। आपको पक्का और सच्चा मुसलमान बनना है, आपको पक्का और सच्चा ईमान वाला बनना है। आप कामयाब होना चाहते हैं तो यकीनन इसी धरती पे आपको अमल करना होगा, इसी धरती पे आपको अल्लाह रसूल का कानून मानना होगा, कुरान पे अमल करना होगा, हदीसों पे अमल करना होगा। मेरी माँ हजरत फातिमा पे कुर्बान जाओ। हजरत फातिमा ने कहा मेरे बालों को धूप की शुआओं ने नहीं देखा है, मेरे बालों को सूरज की तपश ने नहीं देखा है, मगर तुम्हारे बाल खुले होते हैं, तुम्हारा सर नंगा होता है, तुम्हारा बदन नंगा होता है। ऐसा न करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं औरत जब घर से निकलती है बेपर्दा तो अल्लाह की लानत उस पे होती है, रसूलुल्लाह की लानत उस पे होती है, फरिश्तों की लानत उस पे होती है। जिस जमीन से गुजरती है वो जमीन भी ऐसी औरतों पे लानत भेजते रहती है। मुसलमानों, क्यों मलून बनना है, क्यों लानती बनना है? मैं फजीलत वाली तकरीरें हरगिज़ नहीं करता। हमने फजीलतें सुना सुना के आपके कान ख़राब कर दिए हैं, आपका पेट ख़राब कर दिया है। 3 मरतबा सुबहान अल्लाह बोलो, जन्नत में जाओ। बाप की जागीर है जन्नत। 3 मरतबा सुबहान अल्लाह बोलने से जन्नत में चले जाओगे। इतना आसान होता तो सरकार अपने दांतों को शहीद क्यों कराते? इतना आसान होता तो सहाबा अपनी जानों को कुर्बान क्यों करते? इतना आसान होता जन्नत में जाना तो हुसैन करबला में क्यों आते? यजीद के खिलाफ अलमे बगावत क्यों पेश करते? यजीद के खिलाफ महाज़े जंग क्यों कायम करते? मुसलमानों, हमारे असलाफ की रईश बता रही है जन्नत आसान नहीं है, जन्नत बड़ी मुश्किल चीज का नाम है। दुनिया में अच्छा काम करो, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, मगर नहीं हथेली पे जन्नत दिखा के नारे लूटने वाले मौलवियों को 50,000 देकर जलसों में बुलाते हो। तुम्हारी बीमारी को कौन जानता है कि तुम किस बुराई में मुब्तला हो, तुम किस बीमारी में मुब्तला हो? अपने इलाके के उलमा को बुलाओ, वो तुम्हारी बीमारी को जानते हैं, उसका इलाज भी करेंगे। तुम मुसलमान हो, अच्छा मुसलमान बनना चाहते हो? बनना चाहते हो कि नहीं? बोलो, कौन कौन अच्छा मुसलमान बनना चाहते हैं? हाथ उठावे। माशाअल्लाह, सबके दिल में कुछ लोग हैं नहीं उठा रहे हैं, वो सोचते हैं हम जैसा हैं वैसा ही रहेंगे, अच्छा मुसलमान नहीं बनेंगे, है ना? आओ सहाबी रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अय्युल मुस्लिमीन खैर।
سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں صحابی آئے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کون سا مسلمان اچھا ہے؟ ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان بہتر ہے، اچھا ہے؟ تو آؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بول سبحان اللہ۔ حدیثیں سننے کی عادت ڈالو، حدیثیں سننے کی عادت ڈالو، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من سمع مقالتی فہی تسرہ فہو دخل فی الجنہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری باتوں کو سنے، جو میری باتوں کو، حدیث کسے کہتے ہیں؟ سرکار کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، ہے نا۔ میں مکمل علمی تعریف میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہہ دوں کہ سرکار نے جو فرمایا، سرکار نے جو کیا، سرکار کے سامنے جو کیا گیا، وہ ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری باتوں کو سنا اور سن کر کے اس کا دل خوش ہو گیا، سن کر کے، ارے تمہارے محبوب ہیں وہ، محبوب کی بات سن کر کے دل میں خوشی ہوتی ہے نا۔ دل میں اگر رسول کی محبت ہوگی تو ان کا کلام سن کر دل خوش ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری باتوں کو سنا اور سن کر کے خوشی محسوس کیا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلمانوں حدیث رسول ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارے اپنے جگر کو کھولو، میری باتوں کا برا نہ مانو، میں تمہارے علاج کے لیے تقریریں کرتا ہوں۔ جو نشتر لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا، میں تمہارا اپنا ہوں، چاہتا ہوں اگر میں جنت میں جاؤں تو آپ بھی جنت میں جائیں۔ ارے وہ جنت کیسی ہوگی جہاں پر ہم کو جنت میں ہوں گے مگر ہمارا بابا جنت میں نہیں ہوگا، ہماری مائیں جنت میں نہیں ہوں گی، ہمارا بھائی جنت میں نہیں ہوگا۔ آؤ حدیث رسول پہ عمل کر لو، اگر ہم جنتی ہوں گے تو تم بھی جنتی ہو جاؤ گے، پھر مزہ آئے گا جنت میں، بابا بھی جنت میں، اماں بھی جنت میں، بھائی بھی جنت میں، بہن بھی جنت میں، جانا ہے نا بھائی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اچھا مسلمان کون؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس مسلمان کے زبان سے، جس مسلمان کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ، یعنی تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کسی مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی زبان سے اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، اپنی زبان سے اس کو گالی نہ دو، اپنی زبان سے اس کے خلاف کچھ نہ بولو، ہے نا بھائی۔ زبان سے تکلیف دینا، ہمارے علاقے میں گالیوں کا دورہ ہے۔ ایک بچہ کو پکڑ کے مدرسہ بھیجتے ہیں، 2 سال تک قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا حضرت صحیح بول رہا ہوں؟ لیکن پتہ نہیں پیدا ہوتے ہی بولنا آتا ہے تو سب سے پہلے گالی دیتا ہے۔ اسکول بھیجیں، الفابیٹس نہیں آتے، بڑی محنتوں کے بعد بچہ الف با تا سیکھتا ہے، مگر کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا اسکول ہے کہ بچہ بولنا شروع نہیں ہوتا کہ گالیاں سیکھ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ماں گالی دیتی ہے، بابا گالی دیتا ہے، گھر کا ماحول گالی والا ہے۔ جیسا ماحول ہوگا بچہ ویسا ہوگا۔
باپ جیسا ہوگا بیٹا ویسا ہوگا. تم گالیاں دیتے ہو اور ایسی ایسی گالیاں اللہ بچائے کسی لغت میں نہیں ملتی. بڑی بھیانک گالیاں، ماں کی گالی، بہن کی گالی، کیسی کیسی گالی. اللہ بچائے. کس کو دے رہے ہو مسلمانوں؟ اگر تمہاری بیوی ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر تمہارا بھائی ہے جس کو گالی دے رہے ہو وہ بھی مسلمان ہے، اگر تم اپنے پڑوس والے کو دے رہے ہو وہ بھی مسلمان ہے. آؤ حدیث رسول پڑھو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سب مسلمن فسبنی ومن عذا مسلما فعادانی. سبحان اللہ. ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گالی دی گویا اس نے مجھ کو گالی دی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھ کو تکلیف دی. اب بتاؤ تم اگر بیوی کو گالی دیتے ہو تو سرکار فرماتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہو، اگر بھائی کو گالی دیتے ہو نبی فرماتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہو، اگر کسی کو تکلیف دیتے ہو نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف دیتے ہو، اگر تم نے کسی بھائی کو مارا تو گویا تم نے مدینے والے کو مارا ہے، اگر اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے تو گویا مدینے والے کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے. مسلمانوں پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں گالی دینے والے کے سارے اعمال حرد کر دیے جاتے ہیں. ایک حدیث یہاں پر سنیں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے. سدھرنا ہے، کوئی چانس نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، سدھرنا ہی ہوگا. کیا مولانا غلط بول رہا ہوں؟ اسلام پہ عمل کرنا ہوگا. ایک حدیث سنو، کسی نے اگر گالی دی اور اس نے صبر کر لیا، پلٹ کے گالی نہیں دیا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ گالی دینے والے نے اب تک جتنے نیک کام کیے ہیں اس کا سارا ثواب اس کے نامہ اعمال سے نکال کے صبر کرنے والے کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا جائے. سمجھ رہے ہو؟ بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک بڑا نمازی، زاہد، متقی، پرہیزگار آدمی ہوگا، محشر کے دن اعمال تولے جائیں گے مگر اس متقی آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہ جہنمی ہے. نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، بڑے اچھے اچھے کام کیے دنیا میں، مگر جب اعمال تولے جا رہے ہیں، اعمال ناپے جا رہے ہیں، نام اعمال میں نیکی نام کی چیز نہیں ہے اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں آپ کے اور ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا الہی میں نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکاتیں دی ہیں، یا الہی نیکی پہ نیکی کی ہے مگر میرا ثواب کہاں گیا، میری نیکیاں کہاں گئیں؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت تو نے میرے ایک مومن بندے کو گالی دی تھی اور اس نے صبر کر لیا تھا، تیری ساری نیکیوں کو نکال کر اس کے کھاتے میں میں نے ڈال دیا ہے. اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ جہنمی تھا مگر ایک گالی پہ صبر کر کے تیری ساری نیکیاں لے کر کے وہ جنتی بن گیا اور تو نیکیاں کر کر کے جہنمی بن گیا. اب بتاؤ گالیاں دینا اچھی بات ہے؟ بولو بھائی. مگر ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ جب غصے میں آتے ہیں تو بیوی کو جانور کی طرح مارتے بھی ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں. اب تو دھیرے دھیرے سدھار آ رہا ہے، تعلیم آ رہی ہے، مگر ہم نے نظروں سے دیکھا ہے مرد اپنی مردانگی بتاتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کی ماں کو لے کر گالیاں دیتا ہے نا بھائی. کیا وجہ ہے؟ میں کما کے کھلاتا ہوں، بس 30 مار خاں یہی ہے سب سے بڑی بات. میں کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں. بیوی کیا کرتی ہے؟ ایک دن بدل دو، تم گھر کا کام کر کے دیکھو پتہ چل جائے گا بیوی کیا کرتی ہے نا بھائی. چلے گا بھائی؟
ہم لوگ بھی تجربہ کرتے ہیں، چند دن بیوی نہیں رہتی ہے، ہاتھ سے پکانا پڑتا، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اتنا کام، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں عورت کا کام زیادہ ہے، مردوں کا کام یقیناً کم ہے، کیونکہ پورے گھر کو جھاڑو لگانا ہے، پورے کپڑے دھونے ہیں، صاف صفائی کرنی ہے، کھانا پکانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، شوہر کو سنبھالنا ہے، اتنی ساری ذمہ داریاں نبھاتی ہیں۔ مگر مسلمانوں، آؤ ایک حدیث رسول سناتا ہوں، تم اگر کما کے لاتے ہو، بیوی کھاتی ہے تو تمہارا احسان نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک صحابی ہیں لکڑہارا، لکڑیاں کاٹنے والا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بڑی تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں آپ کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھوں۔ سبحان اللہ، 5 وقت کی نماز میں آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں، مگر یا رسول اللہ بڑا محنتی آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، جنگل میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، مارکیٹ میں لا کے بیچتا ہوں، جو کچھ مل جاتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے غذا فراہم کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہی وجہ ہے فجر پڑھ سکتا ہوں آپ کے پیچھے، مگر ظہر نہیں پڑھ سکتا، عصر نہیں پڑھ سکتا، مغرب و عشاء نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا سب کام چھوڑ دو میرے پیچھے نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ سب محنت چھوڑ دو، سب کام دھندہ چھوڑ دو، میرے پیچھے پڑے رہو، بلکہ سرکار نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، تم جہاں چاہو وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ آج ہم پوچھتے ہیں اپنے علاقے میں لوگوں سے نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو ہم کو چڑھا کے بولتے ہیں مولانا روپا گاڑو گے تو پتہ چلے گا، آلو کی کھیتی کرو گے تو پتہ چلے گا محنت کس کو کہتے ہیں۔ مطلب ہم سے زیادہ محنت کرتے ہو بھائی، مطلب فرصت نہیں ملتی، کیسے نماز پڑھیں؟ مگر یہاں ایک حدیث سنا دوں، پیارے مصطفیٰ، قریۃ المعالی، مدینہ میں ایک بستی کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، ادھر سے گزر رہے ہیں، ایک کسان صحابی کھیتی چھوڑ کے آلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آلی بول رہا ہوں میں، آلی سمجھتے ہو نا، آل پہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قریۃ المعالی کا ایک دیہاتی کسان صحابی پیارے مصطفیٰ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سرکار رک گئے، صحابہ رک گئے، سرکار مسکرانے لگے، دیر تک مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج تک ہم نے اتنا زیادہ مسکراتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، آج بہت مسکرا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دیہاتی اپنا کام دھندا چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا ہے کہ دیہاتی کا کام خراب نہیں ہونا چاہیے، وہ میری عبادت کرتا ہے، اے فرشتوں تم ان کا کام کر جاؤ۔ سبحان اللہ، میں دیکھ رہا ہوں اس دیہاتی کی کھیت پہ فرشتے اس دیہاتی کا کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، تم بھی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلو، چاہے روپا گاڑنا ہو، چاہے آلو کرنا ہو، چاہے تم کو مکئی کی کھیتی کرنا ہو، چاہے دھان کی کھیتی کرنا ہو، گھر سے وضو کر کے نکلو، اتنا کپڑا لے کر کے نکلو کہ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو۔ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی کھیتی میں ہو، آل میں اپنا گمچھا بچھاؤ اور وہیں پر شروع ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ تم نماز پڑھتے رہو گے اور تمہاری کھیت میں اتر کے فرشتے تمہارا کام کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور فرشتے جس کا کام کر دیں وہ کبھی گھاٹے میں نہیں آتا، وہ کبھی نقصان میں نہیں آتا۔ آج تم آلو کرتے ہو نقصان ہوتا ہے، مکئی کرتے ہو تباہ ہو جاتا ہے، دھان کی کھیتیاں سیلاب کے نظر ہو جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تمہاری محنتیں رائے گا جا رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، وہ رزاق ہے، تم کو تباہی سے بچائے گا، یہاں بھی اچھا دے گا وہاں بھی اچھا دے گا۔ مسلمان
मुसलमानों, इसलिए आपको नमाज छोड़ने के बहाने नहीं पैदा करने हैं, नमाज को पकड़ने के बहाने तलाश करने हैं। करोगे ना भाई, नमाज पढ़ोगे ना, मगर आप नहीं पढ़ोगे, मुझको मालूम है। सूरे इसराफील जब तक तुम्हारे कानों में फूंकी नहीं जाएगी, मैं उलमा की तवज्जो चाहूँगा, जब तक इज़राइल तुम्हारी रूह नहीं खींच लेगा, तुम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगे। बेनमाजी बेबरकती का सबब होता है। हज़रत गौसे आज़म को जानते हो? बोलो भाई। बड़े पीर साहब को, उनके पास एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं है, बहुत कमाता हूँ मगर बरकत नहीं है, घर में झगड़े हैं, लफड़े हैं। तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया घर में पर्दा लगाओ, अपने घर के दरवाजे पे। बोलो भाई। मैं थका हुआ हूँ यार, पेट में दाना नहीं है, थोड़ा तुम साथ दोगे तो अच्छा चलेगा, है ना। घर के दरवाजे पे पर्दा लगाओ, कोई बातचीत नहीं। वो आदमी गया, घर के दरवाजे पे पर्दा लगाया, बरकत शुरू हो गई, रहमत शुरू हो गई। कई महीने के बाद वो आदमी फिर आया, हुजूर राज समझ में नहीं आया, जब तक घर के दरवाजे पे पर्दा नहीं था बरकत नहीं थी, पर्दा आते ही बरकत आ गई। माजरा क्या है? हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं तेरा घर रास्ते के करीब है, तेरा दरवाज़ा खुला होता था, रास्ते से बेनमाजी गुजरता था, झांक झांक के तेरे घर की तरफ देखता था। बेनमाजी की नज़र जिस घर में पड़ जाए उस घर से अल्लाह बरकतों को उठा लेता है। मुसलमानों, जब बेनमाजी की नज़र की नहुसत का यह आलम है, जिस घर में पड़ जाए उस घर से बरकतों को उठा लिया जाता है। तो तुम खुद बेनमाजी हो के अपने घर में रहते हो तो तुम्हारे घर का क्या हाल होगा, बेबरकती का क्या हाल होगा। मुसलमानों, मगर तमाम गफलतों के बावजूद भी अल्लाह दे रहा है तो शुक्रिया अदा करना होगा। मुसलमानों, तुम किसी को तकलीफ न दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल मुस्लिमू मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। सुभान अल्लाह। जरा तड़प के बोल, जरा झूम के बोल। अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, अपने हाथों से किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, तब जाके तुम अच्छे मुसलमान कहलाओगे, बेहतर मुसलमान कहलाओगे। आसमान रहमत का बारान नाजिल करने वाला है और आपका पेट भी पुकार रहा है, हांडी की तरफ देख रहा है, क्योंकि पेट में भूख हो तो आवाज़ें कान से पेट में नहीं उतरती, मुंह खुल जाता है, पेट में चला जाता है ना। इसलिए खाना भी खाना है। मैं अपनी तकरीर को यहीं रोक कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आए इमाम हुसैन का महीना है, इसीलिए दो शेर इमाम हुसैन की शान में इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं। पहले समझा दूँ, हमारे नबी का साया नहीं था, आपके बदन का साया नहीं था। हर एक का साया होता है नबी, मगर हमारे नबी जब चलते थे तो धूप में साया नहीं आता था, आप बेसाया पैदा किए गए। मगर इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं महदूम न था साये शाहे सकल, उस जात की परतौ थी